اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نائی تر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نائی۔ اور قربان جاؤں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ آپ بھی سروری قادری تھے، آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پاج مسیتی وڑیا نہ تسبا کھڑکایا ہوں۔ ایسا مطلب ہے نہیں، کچھ جاہل لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جی مسجد چ نہ جاؤ۔ ان کی مراد یہ ہے جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہاری طرح نہیں گئے کبھی چودھری بن کے، ہم جب بھی مسجد میں گئے ہم عبد بن کے گئے۔ ہم یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ مسجد میں نہیں گئے، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے تسبیح نہیں پھیری، نہیں، انہوں نے وہ والی تسبیح نہیں پھیری کہ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کہ لینا تسبیح پھڑ کے نہیں، حضرت تسبیح بھی پھرتی تھی، ساتھ ان کا دل بھی پھرتا تھا۔ تو آپ آگے لکھتے کیا ہیں؟ نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبا کھڑکایا ہوں۔ عرض کی حضور پھر ساری زندگی کیتا کی؟ فرمانے نے ہاں ہے کیتا ہی، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا۔ اب حضرت ذرا بڑوں کی سنو، میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا، بڑا رویا پڑھ کے یار، ایسے لوگ تھے وہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لیے، اس نے حضرت کا خط بنایا، اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہیے نا آپ کی مونچھیں، تو اس نے وہ اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکر الہی میں مشغول ہے، جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے، اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر الہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے، یہ اس طرح ہے، لوہا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب ولی کے ہیں یا دنیا دار کے ہیں، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے۔ آپ اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مونچھیں درست کروں۔ آپ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے چلا اس طرح، اوے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ یہ تو تھے جنید، اب ذرا باجدید کی بھی سنو، دونوں کو اقبال لائے جب حضور کی نعت لکھی نا اقبال نے، تو اقبال کیا لکھتے ہیں؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجدید تیرا جمال بے نقاب۔ اب ذرا باجدید کی بھی سنو، حضرت نقش بندی بابے آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام تھا زید، وہ کہتے جب میں حضرت کی خدمت میں آیا نا پہلے دن بطور خادم، تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں اور تیرا نام کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں اور تیرا نام کیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے۔ دن گزر گیا رات بیت گئی، چوتھی صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے 20 سال تک یہی معمول رہا، حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے، اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے۔ کہتے جب 20 سال اسی طرح گزر گئے نا تو میرے دل میں خیال آیا، اوہ زید لگتا پیر صاحب تیرے تو راضی نہیں، اتنی بے توجہی، 20 سال ہونے کو آئے تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے میں روتا روتا حضرت کی خدمت میں گیا، حضور مجھ سے کون سی خطا ہوئی، ایسی بے توجہی؟ تو صوفی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں نا، آپ بھی رو پڑے، آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور میرے لیے تو رونے کا مقام ہے، 20 سال ہو گئے اپنے پیر کی خدمت کرتے کرتے، ایسی بے توجہی جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام پھر نہیں یاد۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور رو کر کہنے لگے جا اپنا کام کر، تو نہ اس کام میں پڑ، یہ بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت میں تو نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے نہیں بتائیں گے یہ بے توجہی کیوں، 20 سال ہوئے میرا نام نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے باجدید رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، ہاں بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے نام بھول گئے۔ یہاں پھر حضور بلے شاہ لکھتے ہیں سیو نی مینو رانجا سدو، سیو نی مینو رانجا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی۔ ہاں یار ہم بہت پیچھے چلے گئے، بہت پیچھے بہت پیچھے، اس لیے میرے دوستوں محنت کرو، خوب محنت کرو۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہ
اج ہے کر لو محنت، خوب محنت کرو، اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوکن اے روز نہیں جے لوگ لبنے حضرت، یہ علماء کیا تمہیں روز مسجد میں بلائیں گے؟ ان قریب وقت ختم ہونے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن کریم بار بار تمہیں وارن کرتا ہے بندے ہوش کر، تو ساڈے کلی واپس آنا ہے، اور بندے جاگ جا، تو نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، بندے بعد آ جا، تو نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ صدا نہیں رنگ لگیں گے، آج ساوی نے کھلے راوی نے، اٹوک انوکھڑے ٹکنے نائی، ٹر پئیے تے منزلہ مک جا، کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدان نس جاسی۔ اس لیے میرے دوستو یہ محفلیں تمہیں یہی پیغام دیتی ہیں کہ محنت کرو یار۔ ہمارے بڑے تو وہ تھے جو ایک دن میں کئی ہزار بار نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھ دیا کرتے تھے۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے حکیم خادم علی فرمانے لگے، عبدالحی روز 10,000 بار اللہ کیا کر۔ کہتے میں نے عرض کی جی 10,000 تو بہت ہے، تو کہنے نے عبدالحی تو 10,000 تو ڈر گیا، میں تو کہیں 10,000 بار کیا چھڑ دوں۔ انہوں نے ہمیں نہیں نام کما کیا، انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی بڑی محنتیں، اور اس کا وعدہ ہے حضرت جو محنت کرے گا میں اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں پا لیا ڈھونڈ جنا دی پکی۔ ہم تو ڈھونڈتے ہی نہیں حضرت، ہم تو دنیا میں ایسے مگن ہو گئے کہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے۔ حضرت ڈھونڈو تو صحیح، تمہارے ارد گرد ہزاروں نشانیاں اس کی بکھری پڑی ہیں۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی سادی بات سنایا کرتے تھے۔ ایک مائی تھی تو وہ بیٹھ کر نہ چرخہ کاٹ رہی تھی، تو پاس ایک فلسفی گزرا، تو مائی کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ، ورد زبان تھا، پہلے نفی جھوٹے خداؤں کی، پھر واحد حقیقی معبود حقیقی کا اثبات۔ تو اماں کو دیکھ کر کہتا ہے اماں جی تسی کہن ڈی آؤ کہ اللہ ہے بھی، تے اللہ ہے بھی کہ ایویں کہن نہیں آؤ؟ کہن لگی بچہ وہ دلیلاں تے جا بجا بکھریاں پئیاں ہے بھی تے میں کہن ڈی ہاں، ہے بھی میں کیوں ایویں کہنا کہ ہے بھی؟ وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے بھی کوئی اس کے ہونے کی دلیل دو۔ وہ کہتی بچہ دیکھ تو صحیح، چاند اس کے ہونے کی دلیل، سورج اس کے ہونے کی دلیل، آسماں اس کے ہونے کی دلیل، کوئل اس کے ہونے کی دلیل، کوا اس کے ہونے کی دلیل۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے، جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے، جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح حضرت، کیا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں؟ آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھو تو صحیح، میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں، پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا، اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو ریت ہی نہیں بھیجی، اور تینوں نہیں پتا میں آج کندھ پلسٹر کرنا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجی۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے کو ایک مقام بنانا پڑ جائے تو وقت آ، کبھی اینٹ والے کو فون، کبھی ریت والے کو فون، کبھی سیمنٹ والے کو فون، کبھی سریے والے کو فون، کبھی اینٹوں والے کو فون، کبھی بجری والے کو فون، کبھی روڑی والے کو فون، اور کبھی حضرت غور تو کرو وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں پورے کا پورا بندہ تخلیق کر رہا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اینٹ کہیں سے، ریت کہیں سے، بجری کہیں سے، کبھی تو غور کرو یار اس نے یہ آنکھیں کہاں سے منگوائی، اس نے یہ زبان کہاں سے منگوائی، اس نے یہ دل کہاں سے امپورٹ کیا، اس نے یہ گردے کہاں سے منگوائے، اس نے یہ پھیپھڑے کہاں سے منگوائے، اس نے ہمارے اندر یہ جو سریا ڈالا اس نے کہاں سے منگوایا، اس نے یہ آتیں کہاں سے منگوائیں، یہ مسانہ کہاں سے آیا؟ ہم تو غور نہیں نہ کرتے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی غور کر کے لکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہیں سے نہیں منگوایا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ چلو حضرت چہرہ تو اتنا بڑا ہے لیکن سب کا جدا جدا ہے، قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر کتنا انگوٹھا ہے، چھوٹا سا، اور کسی بندے کا انگوٹھا بھی کسی بندے سے نہیں ملتا۔ ایسا قادر رب ہے، انگوٹھا بڑھ کسی سے ملنا بڑی دور کی بات، کسی کا دایاں انگوٹھا کسی کے بائیں انگوٹھے سے بھی نہیں ملتا، ایسا زبردست کاریگر۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا۔
قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی. میں اکثر یہ گزرتا ہوں یہ پروگرام تو میں کیا دیکھتا ہوں جناب بہو ٹروزر شرٹ پا کے نا تے باہر اپنے گملے میں پانی دیندے ہوندے. تو میں نے ایک دن پوچھا میں حضرت روز ہی لنگنا وا تے پانی دیندے ہوندے ہو؟ نہیں آپ صاحب پانی نہیں دواں گے تے مرجا جائے. وہ حضرت جی ویکھو تے صحیح ایبٹ آباد کڈا بڑا جنگل ہے انہوں کنے پانی دیتا ہے؟ مری کا کتنا بڑا جنگل ہے اس کو کس نے پانی دیا؟ کشمیر میں اتنے اتنے بڑے جنگلات ہیں کس نے پانی دیا اس کو؟ کسی نے نہیں دیا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی. رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عام. غور تو کرو چلو غور تو کرو اس کی نشانیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہم ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں. چلو جی میں کہہ لیتا ہوں جی یہ کنال کا حال ہوگا آپ کا. یہ کنال کا حال ہوگا. 1 2 3 4 ان 4 دیواروں نے آپ کے چھت کو اٹھا رکھا ہے. ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. اگر ابھی کوئی ہے ابھی اٹھ جائے بعد میں بھی کوئی ہوگا تو میں جواب دیں گا اس کو. جو یہ دعویٰ کرے جناب ایک کنال دا چھت اللہ کنال پورا تقریباً کنال کا چھت یہ 4 دیواریں نکال دیں میں چھت پھر بھی آپ کو کھڑا کر کے بتاؤں گا. ہے کوئی 4 دیواریں نکال دیں میں بغیر کسی سپورٹ کے پھر بھی چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا. چلے ہو ساڈا کنال دا نہیں کھلوندا ہے کدی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح. الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. اور بندے تیرا ایک کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا. ارے میرا بھی تو دیکھ. نہ کسی کو مشرق کا پتا نہ کسی کو مغرب کا پتا نہ کسی کو شمال کا پتا نہ کسی کو جنوب کا پتا. تیرا ایک کنال کا کھڑا نہیں ہوتا میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. 7 سماوات طباقا. تیرا ایک نہیں کھلوندا بندے دیکھتے صحیح میں 7 کھلا رہے تھے. یہ آپ کا فانوس کھڑا ہے چھوٹا سا فانوس ہے. سورج ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے. چاند چلو ہماری زمین سے چھوٹا ہے. کوئی دعوے دار ہو تو بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو یہ کہے جناب اے سنگل لا دیو میں پھر بھی زمین تے چھت دے وشکار کھلار کے دساں گا. جو یہ دعویٰ کرے جناب تار کاٹ دے میں بغیر بیٹری کے بغیر یو پی ایس کے بغیر جنریٹر کے میں اس کو پھر بھی جلا کر بتاؤں گا. ہے کوئی؟ چلے ہو کبھی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. اور میرا بھی تو رات کا بلب دیکھ میں نے تو کوئی سنگل نہیں باندھا اس کو میں نے تو واپڈا سے کوئی تار نہیں. نہ نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. میرا دن کا بلب دیکھ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا. ہوا پھر کیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو جا تو پھر وہ ہو جایا کرتا ہے. دیکھو تو صحیح حضرت. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ماشاءاللہ قبلہ میرے سیدی بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں. صرف پیرانے عظام کو نہیں صرف علماء کو نہیں صرف حفاظ کو نہیں ہر خاص و عام کو وہ دعوت دیتا ہے. آؤ اے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میری تخلیقات پر غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دیکھ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا. والى السماء كيف رفعت. دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بلندی عطا کی. والى الجبال كيف نصبت. دیکھ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا. والى الارض كيف سطحت. دیکھ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا. لیکن کون دیکھے یار کون دیکھے. چلے دیکھو جتنا دیکھو گے اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا. یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا کبھی کلام پڑھو نا تنہائی میں سیکھنے کے لیے چسکا لگانے کے لیے نہیں سیکھنے کے لیے. خدا کی قسم میاں صاحب کا ہر سخن تمہیں ایک نوا رنگ دکھائے گا ہر سخن ایک نوا رنگ دکھائے گا. یہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گاواں چار دے سن بہانا سی نہ دے لوکاں کو اولے ہون دا. اولے ہوواں گے تے کوئی گل بنے گی نہ. اولے ہو کے نا گاواں چردیاں نے بھئی میاں صاحب بہ کے اللہ دی تخلیق تے غور کر دینے. پھر ایک سخن آیا انہوں نے دیکھا تو کیا رنگ دیکھا. جے چاہیں تے راجہ دے نو تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تے شامہ کولوں در در خیر منگا. دیکھ لو اس وقت اس شعر کو تم حقیقی رنگ میں ہوتے ہوئے دیکھو گے. جو کبھی شاہ تھے وہ سلاخوں میں ہیں جو کبھی سلاخوں میں تھے وہ شاہ بن گئے. دیکھو اس کے رنگ بکھرے پڑے ہیں. ایک دن حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اب ادھر ایک لسوڑے کا درخت تھا
جس کے نیچے میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ لسوڑے دی چھاؤں بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ میاں صاحب لسوڑے کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو آپ کے بالکل قریب ایک اور درخت تھا جس کے اوپر ایک فاختہ نے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کگی، اس نے انڈے دے رکھے تھے۔ وہ اپنے انڈے دے بیٹھی سی، نالے اللہ دی تسبیح کرن رہی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، صرف جن اور انسان ان کو آزاد کیا گیا ہے، کر لو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو پوچھیں گے، باقی ہر چیز کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات، وہ بھی کر رہی تھی، میاں صاحب بھی کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک شکاری جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا نا، وہ آیا، تو اس نے کیا دیکھا کہ فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے کگی، بڑا خوش ہویا، وہ تلاش کرنا ہی نہیں پیا، شکار بالکل نیڑے مل گئے۔ اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا اور نشانہ لیا فاختہ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، فاختہ کی نظر پڑ گئی، کیونکہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں۔ ان پرندوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں، ہاں آئی ہو تو مارے جاتے ہیں، باقی بڑے قائم ہوتے ہیں۔ کگی نے جدو ویکھیا نا شکاری نے، انہیں درہچو اڈاری پڑی تے باہر، جب تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے، اوپر ایک شکرا باز، وہ بھی اسی پہ نظر لگائے اوپر چکر کاٹ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا تو باز بھی جھپٹا، ابھی وہ زیادہ نہیں درخت سے باہر نکلی تھی، واپس لوٹ آئی درخت میں اور آ کر نہ ٹہنی پہ بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی، لے بھیا اتنی چنگی پھسی آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو آکھے اج رو محمد تا میں تینوں منا، چنگی پھسی نہیں اڑوں گی۔ شکاری سامنے کھڑا ہے، اگر جان بچانے کے لیے درخت سے نکلتی ہوں تو وہ اوپر چکر کاٹ رہا ہے، کروں تو کروں کیا؟ اس نے حضرت پھر وہی کیا جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ پکار دیئے، یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی اور سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے، بے نیاز ہے۔ آواز آئی کو گیے کی ہوئے، یا اللہ دوم ہوتا جو پھنس گئی ہیں، نہ اڈاں گی ماری جاواں گی، اڈاں گی ماری جاواں گی، یا اللہ زوراں والا ہے، بے نیاز ہے، بچا سکنا ہے۔ تو آواز کیا آتی ہے کہ یہ ساڑھی قدرت دیکھنی ہے، اور یہ دو موتیں کیا ہیں، سارا زمانہ تجھے مارنے آ جائے، اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے۔ یفعل اللہ ما یشاء وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جو چاہیے اسی کر سکنے ہیں، ویکھ ساڈی قدرت کگی بہ گئی۔ یہ یقین رکھ کے نہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یقین والی تھی نا، بیٹھ گئی حضرت۔ میں نے پڑھا، میرے دوست ہیں، میری تو خیر ایم فل پہ بریک لگ گئی، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، انہوں نے سیف الملوک پر ان کا مقالہ ہے، انہوں نے مجھے بھیجا۔ یہ واقعہ میں نے 5ویں کی اردو کی کتاب میں پڑھا تھا، لیکن جب ان کے میں نے وہ تھیسس کا مطالعہ کیا تو اس میں حضرت نے اس کو کوڈ کیا، تو پھر میں نے ان کو فون کر کے پوچھا، میں حضرت گل پکی ہے نا، واقعہ مجھے پتا ہے، میں نے اردو کی کتاب میں پڑھ رکھا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میاں کہتے ہیں حضرت پکی اتھینٹک گل ہے، تو جتنے مرضی بیان کرو کوئی معاملہ نہیں۔ تو اس سے پہلے میں بیان کیا کرتا تھا لیکن میاں صاحب کا نام نہیں میں لیتا تھا، لیکن پتہ لگ گیا کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کا معاملہ ہے۔ کگی کھلو گئی ہے، شکاری بڑا رہا ہویا، کگی نو کی ہویا ہے، کھلوئی گئی جاؤں، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے پکارا کس کو ہے۔ انہیں حضرت پھر تیر چکیا، نشانہ لیا کگی دا، پورے زور نال کھچیا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑ دیتا، سارا آدھا اس نے چھوڑا تھا۔ اللہ کی قدرت اس طرح ظاہر ہوئی کہ سانپ نے حکم الہی سے آ کر اس کے پاؤں پہ ڈنک دے مارا۔ حضرت یہاں تو اگر بھیڑ کاٹے نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تموڑی، پیلے رنگ دی جڑی، اگر وہ کاٹے تو جان نکال دیتی ہے۔ سپ دا ڈسنا تانوں پتہ ہے، جب اس نے ڈسا نا تو بالکل نشانے پہ تیر تھا، وہ تو کھڑی ہو گئی تھی، جب اس نے ڈنک مارا نا تو درد ہوئی،
تیر آدھا چھوڑ چکا تھا، تو درد ہونے سے وجود میں جھٹکا لگا، جھٹکا لگنے سے ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر اوپر کو چھوٹا اور جا کر سیدھا باز کو لگا۔ وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا۔ جس کو مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے۔ اور میاں صاحب بیٹھے جو قدرتوں پر غور و فکر کر رہے تھے، آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا تماشا، آپ حیران رہ گئے۔ پھر دیکھ کر سخن اترا اور پھر آپ لکھتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی۔ آپ کسی کو فون کرو نا، کوئی مہمان ہے، وہ کتنے میں؟ جی میں جڑا نا پہچان سٹور دے کول ہاں، اوتھے ہی رہی، میں آن لگا، اوتھوں نکلیا اتھاں، کگی رہی اتھاں کھلوتی۔ جس کو دو دشمن مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے، موت کو موت آ گئی۔ کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی۔ حاضر نہ متھا لاؤ دے نال، مرضی ہو دی ہونی جے، مرضی ہو دی ہونی جے، من جاؤ چلے ہو من جاؤ۔ بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے، بڑے بڑے اسی ٹہندے ٹہنا ہی پائی جی، ٹہنا ہی، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے، بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے۔ اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، اچے ٹبے شیرا ملے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکرا موت نے ملیاں فضل کری رب سائیں۔ بابا جی نسل نہیں جے دینا انہوں نے، کوئی نسل نہیں جے دینا۔ چلے ہو جی کل جو ٹہنا ہے وہ اج ٹہ جائیے، اج ٹہ جائیے، کل جدو ٹہواں گے وہ مول نہیں جے پینا۔ اج ٹہ جو گے تو مول پہ جائے گا، اج ٹہ جو گے تو مول پہ جائے گا، اج لف جو گے تو مول پہ جائے گا۔ لفنا کی ہے، اے لفنا ہے اپنے مالک کو یاد کرو یار، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھو یار، اپنے معاملات درست کرو، اپنی نمازاں پوریاں کرو، کھولو پھر قرآن پاک۔ ہاں آج ویلا ہے جی، حضرت سیدنا بہلول رحمت اللہ تعالی، یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن کچھ جو محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہارون الرشید تھا نا، اس کی بیوی تھی زبیدہ، وہ حضرت بہلول کی سگی بہن تھی، لیکن اتنی پختہ بات نہیں ہے، لیکن اس لیے دونوں میں یہ قربت بھی تھی بڑی۔ اور اگر آپ رود الریاحین دیکھیں، رود الانف کا مطالعہ کریں، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے جہاں حضرت بہلول ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ اور اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کیونکہ برادر نسبتی بھی تھے، اس لیے حضرت بہلول اکثر ہارون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی خود بھی کرنے آ جایا کرتے تھے۔ رود الریاحین میں امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون سیر کے لیے نکلا، آگے جناب دستہ، پیچھے دستہ، کرو فر، شاہی جلال و جمال دونوں ساتھ۔ جب وہ بغداد کے بازار میں آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہاں حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ بازار کے وسط میں بیٹھے ہیں، ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے۔ کیفیت ہے، کرتے کیا ہیں؟ خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں۔ پہلے تو ہارون اس بات پر حیران ہے، یہ بابا آج ویرانہ چھوڑ کر بازار کیا کرنے آ گیا؟ مخاطب کیا، بہلول خیر تو ہے، آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ فقیر نے حضرت راز سے پردہ اٹھایا، کہتے ہیں ہارون ایویں نہیں آیا، بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے پوچھا بہلول کون سا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا، میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا۔ شاہی رنگ تھا، شاہی گھوڑا تھا، پروٹوکول تھا، اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ آگے سے مذاق کر کے ہارون پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے اور کہتے ہیں ہارون آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے، آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا۔ بات آئی گئی ہوئی، گزر گیا وقت۔ ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے؟ حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے، وہی کیفیت، وہی حال، خود لکیریں لگاتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں۔ حیران ہوا، اس دن بازار آج قبرستان۔ پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے؟ اس دن بازار آج قبرستان۔
حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں۔ بادشاہ تھا، بھول چکا تھا۔ کہتا ہے بہلول کون سا کام؟ آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا۔ ہارون کو یاد آ گیا تو پوچھتا ہے بہلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی، آج بھی بنی کہ نہیں بنی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا۔ آج ویلا جی منا لو یار، آج ویلا جی منا لو۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، 70 ماؤں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ نے ایک شخص پر 3 بار شراب کی حد لگائی اور اس کو وارن کیا، اب تو پکڑا گیا کوڑے بھی ماروں گا، تجھے قید خانے میں بھی ڈالوں گا۔ لیکن حضرت لگی کہاں چھوٹتی ہے۔ رات کا 3 پہر تھا، اس نے کہیں سے شراب خریدی، اپنی بغل میں بوتل دبائی، اوپر چادر لی اور گھر جا رہا تھا کہ وہاں جا کر پیوں گا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ حضرت عمر مل جائے گے۔ جب اس نے گلی ٹرن کی نا تو کیا دیکھتا ہے، آگے سے حضرت عمر آ رہے ہیں۔ وہ محاورہ ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا۔ جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا نا تو خوف سے رنگ زرد ہو گیا اور حضرت نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی کہتا ہے میرے بغل میں شراب کی بوتل تو نہیں، دودھ کی بوتل ہے۔ اب حضرت عمر سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری رنگت تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ وہ کرتا ہے نہیں حضرت دودھ کی بوتل ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میں دودھ لے کر جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر دکھا مجھے۔ اس نے عرض کی حضرت میں کہہ جو رہا ہوں دودھ کی بوتل ہے تو آپ ضرور دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر دودھ کی بوتل ہے تو دکھاتے تیرا کیا جاتا ہے، دکھا۔ اب وہ دکھاتا نہیں، حضرت عمر دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ولایت کا روب، صحابیت کا دبدبا، حضرت عمر کا ماشاءاللہ قد بھی۔ آپ نے کیا کیا، اس کی چادر کو پکڑ کے نہ کھینچنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ایویں کو ملانے والا ہو تو سیکنڈ میں کال ملتی ہے، یہ ہماری ہیں، اگر ملا بھی دیں تو جواب آتا ہے not responding at the moment۔ آپ کا موجودہ نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے، لیکن وہاں جب کبھی کال ملا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندیا جدو مرضی آواز مار اسی سنا گے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شارگ نہ بھی نیڑے ہیں، جدو مرضی آواز مار، گرمی چ مار، سردی چ مار، دھند چ مار، بدل چ مار، مری مار، نران کگان مار، زمین دی ستویں تہ چ وڑ کے مار، جدو مرضی مار اسی سنا گے تیری کال ملا دی۔ عرض کیا کرتا ہے یا اللہ 3 بار عمر سے مار کھا چکا ہوں، اب حضرت عمر نے کہا تھا ماروں گا بھی، قید خانے میں بھی ڈالوں گا، یا اللہ پکی توبہ آج عمر سے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر نے زور سے جھٹکا مارا اس کو، تو کیا ہوا، وہ حضرت عمر کی اس کھینچ کو برداشت نہیں کر سکا، بوتل بغل سے گر کے نیچے ٹوٹ گئی۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے جب بوتل ٹوٹی تو شراب نہیں دودھ بہ رہا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب حضرت عمر بھی تھوڑے پریشان ہوئے کہ بچے کے لیے دودھ لے کر جا رہا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دے۔ اللہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، لیکن مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے پیسے لے اور دودھ لے آ۔ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں دودھ روڑن توڑی رون ڈے حضرت۔ آپ نے فرمایا رون کیوں ڈے آئے؟ وہ کہتا ہے میں تو خدا کی کریمی پہ رو رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں حضرت آپ سچے تھے، ولا تجسسوا کا کوئی رنگ نہیں، میں واقعتاً شراب لے کر آ رہا تھا، میں نے تو آپ کے خوف سے جھوٹ بولا، لیکن جب مجھے پتا تھا میں نہیں بچوں گا تو میں نے اس مالک کی بارگاہ میں عرضی ڈالی، یا اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب آپ نے کھینچا بوتل گرنے سے پہلے تو شراب تھی، لیکن قربان جاؤ اس کی کریمی پر جس نے اس طرح پردہ ڈالا کہ اس کو دودھ بنا دیا۔ اصل میں ہو پتہ کیا گیا، ہماری مات اس طرح ماری گئی ہے کہ ہم پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں،
لیکن شاید پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو کچھ بھی نہیں. حقیقت ہے حضرت، حقیقت ہے. نہیں حضرت بہت کچھ ہے، کبھی کہہ کر تو دیکھو. یہ کیونکہ مسکین کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے، تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی. بہت بلند پایا ولی تھے حضرت. محمود غزنوی نے جب سومنات پر حملہ کیا نا، فتح نہیں ہوئی، تو پھر حضرت کی بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصر کر کے حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے جاتے ہوئے اسے اپنا جبہ عنایت کیا. تو پھر محمود نے حملہ کیا تو فتح کے کوئی آثار نہیں تھے. تو محمود نے کیا کیا کہ آپ کا جبہ لے کر ہاتھ پر رکھ کر آپ کے جبے کے وسیلے سے دعا کی، یا اللہ تیرے دوست کا جبہ ہے، اس کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے. اللہ نے فتح دے دی. تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب رات کو سوئے نا محمود غزنوی علیہ الرحمہ، تو خواب میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ملے بڑے غصے میں، اور کہتے ہیں محمود تو نے میرے جبے کی عزت نہیں رکھی. تو محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اور عزت کیا ہوگی، آپ کے جبے کے وسیلے سے فتح مانگی، اللہ نے فتح دے دی. آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ یا اللہ اپنے اس مقرب کے جبے کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے، اور اگر تو یہ کہتا نا یا اللہ سارے کافر مسلمان کر دے، اس نے مسلمان بھی کر دینے تھے. اس لیول کے ولی تھے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ. آپ ایک دن بیٹھ کر نا اسی طرح محفل کو اللہ اللہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے، تو آپ کی محفل میں ابو علی سینا بھی بیٹھے تھے، ایک مفکر. اور آپ کو پتا ہے یہ جو مفکر شفکر ہے نا، جعلی قسم کے سائنس دان، یہ فلسفی، ان کی عقل کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، ایویں ہر بات پہ اڑتے پھرتے ہیں. حضرت کہہ رہے تھے اللہ اللہ کیا کرو تمہارے رزق میں برکت ہوگی، بیمار ہو تو شفا پاؤ گے، تمہارے گھروں میں برکت ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا، روح کو چین ملے گا، بگڑے کام سور جائیں گے، اللہ عزتوں کے تاج عطا کریں گے. ابو علی سینا سامنے بیٹھ کر نا سامعین میں بیٹھے سوچ رہے تھے وہ یار بابا کی کہن دیا ہے، ایک نام اتنے کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو. اور حضرت کی دلیل کو رد کس طرح کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھ لے، پانی پیے نہیں بلکہ رکھ کے کہتا جائے پانی 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 پیے نہیں، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ صرف کہنے سے بجھ جائے گی. دوسری دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے وہ طبیب سے دوائی کی پڑیا لے کر آئے، اس پڑیا کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے، کھائے نہیں بلکہ کہتا جائے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا. کہتا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں. کہتے ہیں جب علماء کے سامنے جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، جب اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کو خیالوں کو پکڑ لیا کرتے ہیں. آپ نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ لیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے اوے گدھے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں. اب ابو علی سینا بھری مجلس اس کو گدھا کہہ دیا، اس کو بڑے غصہ ہے، لیکن کیا اس نے کیا، اس نے غصے کو نہ اندر ہی دبایا، کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام کوشش، نہیں کنٹرول ہوا. اظہار کس طرح ہوا کہ رنگ لال ہو گیا، بیٹھے بیٹھے فی الفور پسینہ آ گیا، اور یہاں تک غصہ بڑھا کہ وجود کانپنے لگ پڑا غصے سے. اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کو نہیں جانتے تھے؟ ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرمانے لگے ابو علی سینا اور تجھے کیا ہوا، یہ چند لمحوں میں تیری کیفیت کیوں بدل گئی، یہ رنگ کیوں لال ہوا، پسینہ کیوں آ گیا، کانپ کیوں رہا ہے؟ اور کردہ ذرا دیکھو تو صحیح نا، تسی بھی تے زیادتی کیتی ہے، اینے لوکاں جو بیٹھے ہیں تسی منوں کھوتا کہہ ہڑے، ہوں ہی منوں غصہ نہ آئے، میرا رنگ لال نہ ہوئے، منوں پسینہ نہ آئے، میرا وجود نہ کمے. آپ نے فرمایا ابھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھ تو صحیح گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا. کہہ کے تو دیکھو یار، تھی تو کو بولے ہو نا. میں ادھر ایک پنڈ گیا تھے، شاید انہوں نے سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آ کے بھی نہیں آئی، پتہ نہیں کی ہویا. میں نے پھر ان کو کہا میں ہوں گل اس طرح ہے کہ جی میری گل کا یہ بھی یقین نہیں نہ آیا تے باہر بڑا روڈ لنگدا پیا تے تجربہ انج کرنا کہ باہر کھلو جانا جا کے، جڑا کوئی منڈا لنگے نا 1 to 5 تے جدے نال ڈنڈ با بھی وڈے ہون
تو دا 1 to 5 روک کے انہوں صرف اینا ہی کہنا ہے جناب بیٹھے تو تھی پاویں 1 to 5 تے ہو لگن تو ہی کھوتے ہی ڈے دے ہو انشاءاللہ میری گل دا یقین آ جائے گا پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا. حضرت اگر لفظ گدھا اتنا اثر رکھتا ہے تو آپ خود تصور کرو حضرت پھر اللہ کا کیا اثر ہوگا. پھر دیکھو تو صحیح اللہ کا کیا اثر ہوگا. یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا اگر شجرہ پڑھیں ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں تو امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے کیونکہ غوث پاک کی محفل ہے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکابرین میں سے. یہ حضرت حبیب پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے. اللہ نے توبہ کی توفیق دی. آپ نے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی. حکم مرشد سے آپ نے جتنا سود کا مال تھا نا باہر پھینک دیا. فقر آیا, غربت آئی. پیر و مرشد کی جانب سے حکم یہ آیا کہ توکل کرنا ہے بیٹھ کر. ہم نے یہ نہیں کرنا حضرت, ہمیں حکم مشائخ کی بات اور ہے. اگر یہ کام کرنے نکلیں گے, علماء کام کرنے نکلیں گے تو پھر یہ خانقاہوں کی اور مسجدوں کی خدمت کون کرے گا؟ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے. لیکن ہم نے اس بات کو اپنے پہ نہیں لینا میں میری گال سن کے تو ہی بیٹھ ہو جا کے, نہیں, ہمیں کرنے کا حکم ہے حضرت. وہ مشائخ کی بات اور ہے. اگر وہ بھی کرنے نکل کے جائیں گے تو پھر جو خانقاہ میں سائلین آئیں گے, سالکین آئیں گے, ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ انہیں غیب سے عطا کرتا ہے. مرشد کی جانب سے حکم آیا, فقر آ گیا. اور تانوں پتہ ہے حضرت جی پرونٹھے کھا کے سکیاں کھانا بڑا اوکھا کام, لیکن آ گیا فقر. آپ کی بی بی صاحبہ بڑی ذرا مزاج کی سخت تھی. آپ بیٹھ کر نا مصلی پہ وظیفہ کہہ رہے تھے تو آ کر آپ کو کہتی ہوں حبیب کیوں جا بابے دا مرید ہوئے ہیں, آپ بھی بھوکا مردا ہے, سانوں بھی بھوکا مارن لگا, اور جا کے کام کر کے بچیاں واسطے روٹی لے گیا. آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جنگل چلا گیا. وہاں بیٹھ کر میں نے سارا دن جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا لگا رہا. کہتے جب رات پڑی نا میں گھر آیا, میری بی بی مجھے پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی. تو کیونکہ حضرت اب ہم نبی علیہ السلام کے زمانہ پاک سے بہت دور آ گئے, امیدیں طویل ہو گئیں, دنیا سے محبت بہت بڑھ گئی. تب یہ نہیں تھا, تب روزینہ ہوتا تھا. جڑا کام کو کردہ سی نا روز کلیئر, یہ مہینے والا کام نہیں ہوتا تھا. ان کو مہینے کا کوئی اعتبار نہیں تھا, روز کا کلیئر, اس لیے مہینہ نہیں روزینہ ہوتا تھا. تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے پوچھا حبیب پھر پیسے لے کے آیا؟ آئے. آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے, مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی کہتی ہے چل کل مانگ کے آنا. فرماتے اگلی صبح ہوئی میں پھر چلا گیا جنگل میں جا کر کبھی نوافل, کبھی درود, کبھی یا حیو یا قیوم, کبھی سجدے, کبھی استغفار, کبھی قرب, کبھی دوری, کبھی وصال, سارا دن گزارا. فرماتے جب گھر آیا تو بی بی مجھے پھر پوچھتی ہیں او حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا ٹکا کے کی. تو کہتی ہے پھر پیسے نہیں ملے. تو آپ کہتے میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے, پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو وہ فرماتے ہیں بی بی مجھے آگے سے کہتی ہے حبیب یا تو کل پیسے لے کر آنا یا مالک بدل لو. ہمیں نہیں فکرے کی سمجھ حضرت, جس نے لگائی ہو اس کو پتا ہے دل پہ کیا گزرتی ہے. مالک بدل لو, کیسے بدلوں؟ اس جیسا کو کریم ہو تو بدلوں گا. ہمیں نہیں سمجھ آتی ان فکروں کی. اور فرماتے میرے دل پہ لگی. اگلے دن پھر گیا, سارا دن ذکر و اذکار کیا. فرماتے جب رات کو گھر آیا نا بڑا پریشان. وہ حبیب 2 دن تے انہوں ٹالے, آج کی میں ٹالیں گے. فرماتے 1 قدم گھر کی طرف اٹھاتا تھا, 7 قدم پیچھے چلتا تھا پھر, لیکن نہ کرتے گھر آئی گئے. فرماتے جب گھر آیا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے, کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے دروازے پہ دستک دی, بیوی نے دروازہ کھولا, کیا دیکھتا ہوں تن پہ نیا لباس. اندر گیا, گیہوں, چاول, آٹا, دالیں, پیسہ, اشرفیاں ڈھیر لگا ہے. فرماتے میں نے بیوی سے پوچھا بھی نہیں, مجھے خود ہی کہتی ہے او حبیب تو کس کی مزدوری کرتا رہا, تیرا آقا تو واقعی بڑا کریم ہے. اور میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے تیرے آقا کے غلام آئے تھے, وہ یہ سارا کچھ دے کر گئے ہیں, وہ ساتھ تیری نے پیغام بھی آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے.
ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ آئے ہائے، پھر یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا بندہ کچھ پوچھے تو جواب نہ آئے۔ اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ ہاں حضرت آج ویلا ہے جی، لاؤ جی، اور نہیں لائی تے اینے لاڑ لڈان دے دیں، وہ لالا مانگے تو کی رنگ لگن گے، پھر دیکھو تو صحیح کیا رنگ لگائیں گے۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، یہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ حضرت مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، اور ہوتا ہے یار، ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، بس کو کرنے والا ہو، بس کو کرنے والا ہو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور پہلے حضرت لوگ خود بھی پاکوں کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ نہ حضرت اسی آپ ہی جانے ہیں نہ بچے لے کے جانے، لیکن آنے ہیں ہاں، لیکن ادو آنے ہیں جدو ٹانیاں اینیاں کہ ڈنگیاں ہو گئی ہوندیاں نے، پھر انہوں دا ککھ بھی نہیں بن سکتا۔ کہ صاحب فرماندے نے بابا درہت دی ادو حفاظت کری جدو ودن ڈیا دا ہے، ادو دھیان کر لی کو ٹانی ڈنگی نہ نکل آئے، جدو ڈنگی نکل آئی پھر ککھ نہیں ہونا، پھر آدھی پھر نہیں ہوندے۔ اسی ادو جانے ہیں حضرت جدو ککھ نہیں رہا ہوندا، نہیں، خود بھی پاکیزہ لوگوں کے پاس جاؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاؤ۔ کوئی بزرگ تھے تو وہ حصول برکت کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، تھوڑی زیادہ، کہیں بہت زیادہ، لیکن وہاں میں نے پڑھا کہ وہاں بلا کی مشابہت تھی۔ اتنا فرق تھا کہ جو والد گرامی تھے ان کی داڑھی میں کافی سفید بال آ چکے تھے، کیونکہ پہلے ذرا نکاح جلدی ہو جاتے تھے، تو ابھی والد بھی جوان ہوتا تھا، اولاد بھی جوان ہو جاتی تھی۔ تو جو بیٹا تھا اس کی داڑھی شریف بالکل کالی تھی، جو باپ تھا تھوڑے بڑھاپے کے آثار آ چکے تھے، لیکن جو بیٹا تھا وہ بالکل جوان تھا، باقی شکل خوب اخو ایک۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور آپ نے حیرانگی کا اظہار بھی کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں، لیکن اتنی مشابہت میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ تو وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اس کا قصہ سنیں گے نا آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ فرماتے میں نے کہا سنا، اور کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں، اور اکثر و بیشتر غرض تجارت سے کبھی ایران، کبھی عراق، کبھی ہندوستان، کبھی کہیں 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ کے لیے نکل جایا کرتا ہوں۔ عرض کرتا امیر المومنین جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا نا، آیا نہیں تھا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو میں جب تجارت کے لیے نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی، اور دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت پر، پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، تو آپ کی یہ جو اولاد ہے، یہ جو دنیا میں آنے والی ہے، اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ کس کے حوالے؟ آئے ذرا لے لو نا یار، کی میرے بھی دل میں سکون، اللہ کے، اللہ کے۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا، لکھا ہے روایت میں 6 ماہ بعد وہ کہتا ہے باپ عرض کرتا امیر المومنین میں واپس آیا۔ اب حضرت بندہ سفر پر ہو نا، پیچھے سے اللہ اولاد کی نعمت عطا کرے تو آپ کو پتہ ہے اندر کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں، یار پتر ہوئے گا تے اینج کراں گا، دھی ہوئے گی تے اے نہ رکھاں گا، اینج بھی کراں گا، چکاں گا بھی، کھڑاواں گا بھی۔ اور عرض کرتا امیر المومنین میرا بھی کچھ یہی حال تھا، میرا دل اڑ رہا تھا جلدی جلدی گھر جاؤں اور جا کر اپنی اولاد کو دیکھوں۔ عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا تو سب اس کے برعکس پایا، کیا دیکھتا ہوں گھر مقفل ہے، تالا لگا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، میں نے پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ وہ کہتا ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا اور تیری بیوی درد ذیل میں مبتلا ہوئی، اس درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی، اور اسی درد کی شدت کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، ابھی ولادت نہیں ہوئی بچے کی، ہم نے تیری بیوی کو قبرستان دفن کر دیا۔ عرض کرتا امیر المومنین ایک شخص میرے ساتھ گیا، جا کر قبر کی نشاندہی کی، میں نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی، واپس آ گیا، زور پڑی، عصر پڑی، مغرب پڑی، عشاء پڑی، پڑھ کے لیٹ گیا۔ عرض کرتا امیر المومنین میری کچھ کیفیت اس طرح تبدیل ہوئی کہ میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں،
اور وہاں جا کر قرآن پاک پڑھو. ایتھے تے جی بندہ دینے ڈر دیا قبرستان نہیں بڑھتا، وہ تو پھر رات تھی، لیکن کوئی قدرت اسے کھینچ رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین نہ چاہتے ہوئے بھی میں چلا گیا. جب اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا، میری بیوی تو صوم و صلاۃ کی پابند تھی، باپردہ خاتون تھی، اخلاق بڑا اچھا، تلاوت، ذکر، درود، نوافل، سجود، قیام، ہر معاملے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ عرض کرتا امیر المومنین میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تہیہ کیا کہ میں دیکھوں گا قبر میں کیا معاملہ ہے. قدرت کروا رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین پہلے میں نے مٹی ہٹائی. جب مٹی ہٹا لی نا، نیچے سے پھٹے نکلے، ایک ایک کر کے میں نے پھٹے بھی اٹھائے. جب پھٹے اٹھا لیے تو قبر میں اترا. پہلے قبریں سامی کھودی جاتی تھی. جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں، میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے پاس یہ بچہ کھیل رہا ہے، جسے آپ دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں. میں بھی بڑا حیران ہوں، یار یہ کیا ہے. میں نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، بندیا تو بوئے کھلو کے آکھیا سی یا اللہ میری جڑی دنیا چ آن والی اولاد ہے اینو تیرے والے کر کے چلنا. ساڈے والے کر کے گیا ہے، زندہ دین دے دیاں، بڈھی ساڈے والے کر کے جاندا بھی زندہ ہی دینی سی. اللہ حضرت اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون. ہاں حضرت پکاؤ اللہ یار. پھر دیکھو اللہ رنگ کی پیدا کر، پھر دیکھو حضرت اللہ رنگ کی پیدا کر، پھر دیکھو یہ اللہ رنگ کیا لگاتا ہے. چلے ہو ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے حضرت، بہت پیچھے. کام ڈاڈا جی حضرت جی، کام ڈاڈا جی. اور انہوں نے پوچھنا جی اگے، میرے سیدی اکثر یہ بات سنایا کرتے تھے کہ جب، لیکن یہ باتیں اسی اہل سنت و جماعت اس رنگ پہ نکل آئے ہیں، یہ باتیں سن کے نا ہم دلیری پکڑتے ہیں. صوفیوں نے کہ جب رابعہ بصری کا انتقال ہوا نا تو جیسے ہی حضرت پردہ ہو جاتا ہے تو نیچے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ منکر نکیر آئے، آ کر پوچھا یا رابعہ مر ربو کا، رابعہ کون ہے تیرا رب؟ صوفیہ لکھتے ہیں کہ آگے سے رابعہ ان سے پوچھتی ہیں اور تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا مرش الہی کے نیچے سے آئے ہیں. بڑا فاصلہ بنتا ہے، تقریباً 3500 سال کا راستہ ہے. زمین اور آسمان میں 500 سال کی مسافت ہے. پہلے آسمان اور دوسرے آسمان میں بھی 500 سال کی مسافت ہے. اتنا فاصلہ طے کر کے منکر نکیر آتے ہیں. آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مرش الہی کے نیچے سے آئے ہیں. آپ نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ منکر نکیر نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے. تو آپ نے آگے سے فرمایا او تانوں اینی اتو تھلے آ کے نہیں بھولیا، مینوں 6 فٹ تھلے آ کے بھول گیا، میرا رب بھی وہی ہے. لیکن حضرت یہ کن کی ہے؟ جنہوں نے پکایا اللہ، جنہوں نے پکایا اللہ حضرت، جنہوں نے پکایا اللہ حضرت، جنہوں نے پکایا. ایویں تو نہیں ہمارے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے وصایا شریف میں وصیت کی تھی اور میری قبر عام قبروں سے زیادہ گہری کھودنا. عرض کی یا امام اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا جب وہ آئیں گے نا تو میں کھڑا ہو کر عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. ہاں یار آج ویلا ہے جی، آج سبق پکا، گھنٹہ پورا ہو گیا. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب کی برکت سے رنگ تو بنا ہے، لیکن چلو انشاءاللہ پھر کبھی. الف آیا سیں توں لال خریدنے نوں ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. اسی لال خریدنا ہے. جا بندیا تینوں دنیا ٹورے لال لے کے، اللہ لال، سورہ یاسین لال، ذکر مصطفیٰ لال، تقوی لال، صبر لال، مسائیاں نال چنگا سلوک لال، اللہ دے ولیاں نال پیار لال. لیکن اسی کی کیتا؟ لال کوئی بھی نہیں خریدیا. اسی کی کیتا ہی کولیاں دا ڈھیر لال. الف آیا سیں تو لال خریدنے نوں ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو.
ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ, ਢੇਰ ਹਿੰਗ ਜਵੈਣ ਦਾ ਲਾ ਬੈਠੋ। ਮੀਆਂ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਘਾਟੇ ਪਾ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਵੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, रज रज हुजूर ते दरूद पढ़ो। मैं तो दुख से कहता हूँ माफल हो आले सुन्नत की, और हजरत इतना फिक्का फिक्का दरूद, ओए हमारी तो कमाई दरूद है, हमारी तो पहचान दरूद है। ये रातों को प्रोग्राम पे जाते हैं ना, ये अगर किंगड़ा रोड पे निकलो ना, वहां भी आर्मी की चेक पोस्ट है, वहां भी रोकते हैं। जे बजवात जाओ ना ते सैदपुरा वाला जो पुल है ना, उथे भी चेक पोस्ट है, उथे भी रोकते हैं। ये मैं मस्जिद में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलने लगा, आया भी कैंट में हूँ। हमारी पहचान दरूद है। कुछ जरा थोड़ियां मुछां वड्डियां ने, शायद तो पहचान लेंदे ने, बाकी वल्लाहु आलम। पता है आर्मी वाले मुझे क्या पूछते हैं रात को, अक्सर मैं अकेला ही निकलता हूँ, ड्राइव करता हूँ, तो पता क्या पूछते हैं, मौलवी जी दरूद वाले हो कि बरूद वाले हो? ये मस्जिद में बैठा, झूठ नहीं बोल रहा था। मैं अक्सर प्रोग्रामों पे जाता हूं, लोग कहते हैं साहब तुम सारी तकरीर है देते घर छड़ दो। भाई क्यों ना करूं, हमारी पहचान ही ये है। अगर हमारी पहचान इतनी कमजोर पड़ जाएगी तो बनेगा क्या? ये आर्मी वाले चेक पोस्ट वाले पूछते हैं अक्सर, तो पता नहीं है वो मौलवी जी दरूद वाले हो कि बरूद वाले हो? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह दरूद वाले हैं। वो कहते हैं जाओ फिर, जाओ फिर। पता नहीं, ये हमारी तो पहचान दरूद है यार, हमारी तो पहचान। हमारे बड़ों ने तो यहां तक कहा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हाय हाय ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। असाए कलीम अजदहाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगो तो सही चले हो। यही तो हमारे खिलाफ साजिश की गई कि हमें रूहानी तौर पर हुजूर से दूर कर दिया गया। अब चलो किबला शाह साहब तशरीफ फरमा है, इनसे बरकत लेते हुए मैं ये सुना ही दूंगा, बड़ी खूबसूरत बात मुख्तसर करके जल्दी से। ये किताब है, आज भी हमारे ये बुजुर्ग हयात हैं, पीर सैयद मंजूर अहमद शाह साहब साहिवाल शरीफ वाला। आपने किताब लिखी, किताब का नाम है मदीनतुर रसूल। सदारती वाड़ी याफ्ता किताब है, एवं ही नहीं किसी ने पढ़ के किताब लिख छड़ी। हजरत ने बड़ा वक्त मदीना तैयबा में गुजारा, उसके हवाले से लिखते हैं। आप फरमाते मेरे एक मुरीद, मुझे उन्होंने ये वाकया सुनाया कि पाकिस्तान से कोई ब्यूरोक्रेट सियासी बंदा हज करने के लिए आया। हज करके ना वो मदीना तैयबा आया, तो कहते हैं हम एक ही कमरे में ठहरे। कहते हैं वो होटल का कमरा खुला था तो अंदर बिल्ली आ गई। तो हमारे बड़े तो वो थे जो मदीना तैयबा के कांटों से भी प्यार किया करते थे। अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। मेरी खाक यार अब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। हमारे बड़े तो वो थे जो मदीना के कांटों से मोहब्बत किया करते थे। वो तो फिर बिल्ली थी, कहते हमने बड़ी मोहब्बत की, बिल्ली इसको प्यार किया, उसने भी बड़ी शफकतों से नवाजा। कहते उस वक्त तो जो था ना पेश कर दिया, उसने भी कबूल किया। फरमाते हैं कुछ बिल्ली का भी मामूल बन गया, उसने आते जाते रहना। कहते फिर हम भी थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने क्या किया, बाजार से वो प्रोडक्ट जो बनी ही बिल्लियों के लिए है, हमने आते हुए वो लेते आना और रख लेना। जब उन्होंने आना हमने पेश करना। हाजी साहब कहते हैं कि वो जो हाजी साहब आए थे ना पाकिस्तान से, उनका प्यार बिल्ली से इतना बड़ा कि उन्होंने फैसला कर लिया कि जाते इस बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाना है। जनाब PIA से भी कागजी कार्रवाई मुकम्मल, सऊदी हुकूमत से, सऊदिया की लगे नलैका जी लै जाओ भावें जो मर्जी लै जाओ, वो तो हमारे लिए है ना। उन्होंने भी इजाजत दे दी, बड़ा कीमती सा नरमो नाजुक खूबसूरत सा उसके लिए केज पिंजरा तैयार करवाया। जनाब अब जाने वालों को पता है कि आने से पहले अलवदाई सलाम मौजा शरीफ, वो हाजी साहब ने अलवदाई सलाम पेश किया मौजा शरीफ में, सलाम पेश करके निकले। जब बाहर आए ना
باب البقی شریف سے نیند نے غلبہ کیا، اتنی نیند ایک پاؤں نہ چلا گیا، وہاں ہی دیوار سے ٹیک لگا کر نہ سو گئی۔ جب یہ دو بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں کھڑے ہیں اور حضور دعاؤں سے نواز کر کہتے ہیں حاجی جویں تو آیا نا اللہ تینوں خیر نہ لے بھی جائے، ہاں ایک کام کری ساڈی بلی نہ لے کے جائے۔ کہتے ہیں خواب ہی میں عرض کی حضور اجازت دیں میں بلی لے جاؤں، تو آقا کریم علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں حاجی کس طرح اجازت دوں؟ 3 راتیں بیت گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھ کر روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی ہے حضور کرم فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ چلو ایویں نہیں ہمارے بڑوں نے عرضیاں ڈالی، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ وہ چلو بلیاں روں تو وہ اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو ہمیں نہیں نوازیں گے، اس لیے رو یار رو، آج رو لو گے تو گل بن جانی جی، نہیں تو وقت تے لگتا ہی پہ۔